السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے۔ آج ہم نے بڑا اہم ایک مضمون ہے جو عام طور پر ہمارے ہاں بعض دفعہ جب آپ آپشنل کتاب کے طور پر عربی رکھتے ہیں تو پھر بعض دفعہ بی اے میں اور خاص طور پر ایم اے کے اندر ایک مضمون آتا ہے کہ قائد اعظم کے بارے میں، قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں عربی میں مضمون لکھیے۔ بہت سارے ساتھیوں کو اس میں مشکل پیش آ رہی تھی، جہاں یہ مضمون ہے تو وہاں بہت لمبا ہے، وہ ان کے لیے یاد کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا عربی میں مضمون ملنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو کافی اختصار کے ساتھ اور مختصر کر کے، جہاں بہت لمبا لکھا ہوا ہے اس کو مختصر کر کے، اور جو ضروری چیزیں ہیں ان کو میں نے اس کے اندر ذکر کر دیا ہے، اور یہ تقریباً آپ کے 1.5 سے پونے 2 صفحوں کے اندر جو ہے وہ کاپی کے اندر آرام سے آ جائے گا، اور تقریباً اتنا ہی لینتھی ہمیں مضمون لکھنا پڑتا ہے۔ تو آئیے آج کے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے دیکھیں القائد الاعظم محمد علی جناح، یہ آپ نے یہاں پر ہیڈنگ دے دینی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح۔ کان القائد الاعظم محمد علی جناح، ایسے کوشش کریں کہ اس کو پہلے سمجھ لیں، سمجھنے کے بعد جو ہے وہ سکرین آپ کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے تو اس کو پھر بعد میں دیکھ کر لکھ لیں وہاں سے۔ کان القائد الاعظم محمد علی جناح من الزعماء المسلمین، یہ مسلمانوں کے لیڈروں میں سے ایک لیڈر ہیں۔ وهو من هؤلاء القادة الابطال، ابطال بطل سے ہے، بطل کہا جاتا ہے بڑے بہادر اور بڑے ماہر پہلوان کو، تو وهو من هؤلاء القادة الابطال، وہ ان بڑے قائدین میں سے ہیں الذين غيروا التاریخ، جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ولا شک انه كان قائدا عبقريا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بڑے ذہین، عبقری کا مطلب ہوتا ہے بڑے ذہین قائد تھے، وزعیما اور رہنما اور لیڈر تھے۔ اس کے بعد ہے فائز القائد الاعظم محمد علی جناح فی اہدافہ الرفیعہ، کامیاب ہو گئے محمد علی جناح اپنے جو ان کے اہداف، رفیعہ کا مطلب ہے بلند اہداف جو انہوں نے، یا بلند یا بڑے ٹارگٹس جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے ان کو انہوں نے اچیو کر لیا، انہوں نے ان کو حاصل کر لیا۔ واغراضہ العظیمہ، اور جو بڑے بڑے مقاصد تھے ان کو بھی انہوں نے اس میں کامیابی حاصل کر لی۔ فقد فاز فی تاسیس دولت اسلامیت کبریٰ، اور تحقیق وہ کامیاب ہو گئے اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھنے میں، جو بڑی اسلامی سلطنت تھی۔ وہو یعاجہ معارضۃ شدیدۃ، اور انہوں نے بہت زیادہ سامنا کیا مشکلات کا، من الاستعمار الاجنبی البرطانی، برطانوی استعمار کے خلاف انہوں نے چونکہ کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے اس میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا۔ والحنادقہ، اور ہندوازم میں بھی جو ہے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد ہے مولدہ و نشأتہ، ذہن میں رکھیے کہ جب بھی مضمون لکھتے ہیں کسی خاص طور پر کسی شخصیت کے بارے میں تو ہم ایک موٹا سا، میں آپ کو فارمولہ بتا دیتا ہوں کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کا ایک موٹا سا تعارف، اور اس کے بعد کہاں ان کی تاریخ پیدائش ہے، پھر ان کی تعلیم کے حوالے سے، پھر ان کی جوانی کے حوالے سے کچھ ذکر کرتے ہیں، اور پھر جو جب بڑے بڑے کام انہوں نے کیے ہوتے ہیں ان کو ذکر کر کے آخر میں تاریخ وفات لکھ کر، اس طریقے سے کسی بھی شخصیت پر جب ہم مضمون لکھتے ہیں تو اس طرح سے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ وقد ولد هذا الزعیم المسلم، اور یہ جو مسلم لیڈر ہے یہ پیدا ہوئے کراچی کے اندر 25 دسمبر 1876 کو۔ بعد ان تلقى علومه الاولیہ، سب سے پہلے جو انہوں نے ابتدائی علوم حاصل کیے، بعث به والدہ لندن، تو ان کے والد نے ان کو لندن بھیج دیا۔ وکان سنہ آنذاک، اس وقت ان کی عمر 16 عاما، 16 سال تھی، اور ان کو بھیجا لیدرس القانون، تاکہ قانون وہاں پر پڑھیں۔ وبعد ان حصل جناح على درجته الجامعیہ، اور بعد اس کے کہ محمد علی جناح نے جامعی یونیورسٹی کے جو نمبرات تھے یا یونیورسٹی کی تعلیم تھی وہ حاصل کی۔ بعد دراست عامین، فقط 2 سال وہاں پر پڑھے۔ مکث فی انگلترا، اور یا انجلترا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، تو وہ انہوں نے سکونت اختیار کی یا ٹھہرے انگلینڈ کے اندر، عامین آخرین، 2 اور سال بھی، عامین آخرین، 2 اور سال بھی، لیکمل الاجراءات الرسمیہ، تاکہ جو قانونی اور رسمی معاملات ہیں ان کو مکمل کریں، لممارست عملہ الجدید، اپنے نئے کام کے اندر، تاکہ ان کو ممارست اور تدریب اور مشق ہو جائے۔ عودتہ الی الہند، ان کا واپس لوٹنا ہند کی طرف، یعنی وہ تو پڑھنے کے لیے گئے تھے تو ہندوستان میں پھر کب واپس آئے، تو کہتے ہیں کہ وعاد جناح الی الہند،
اور جناح جو ہے وہ ہندوستان میں واپس لوٹے فی خریف موسم خزاں کے اندر 1896 کے اندر. وفی اثناء غیابی ہی، جب وہ یہاں پر نہیں تھے، توفیت امہ، ان کی والدہ کی وفات ہو گئی. وکسدت تجارت ابیہ، اور ان کے والد کو اس میں خسارہ ہو گیا تجارت میں. وکان علیہ ان یعمل، اور ان کے ذمے تھا کہ وہ کام کریں لمساعدت الاسرتی، اپنے خاندان کی مدد کے لیے، علی الحیاتی، زندگی میں. ولکن الظروف لم تساعد، ولکن الظروف، لیکن حالات نے لم تساعدہ، ان کی مدد نہیں کی یا سازگار نہیں ہوئے حالات، فی هذا المجال، اس معاملے میں. حیاتہ السیاسیہ، حیاتہ السیاسیہ، ان کی سیاسی زندگی. وقد تطور فکر جناح السیاسی ببطء، جناح کی یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کی جو فکر ہے، جو سوچ ہے، تطورہ، وہ کچھ بڑھ گئی، ترقی پا گئی، وہ کچھ بڑھ گئی. وقد تطور فکر جناح السیاسی ببطء، اور تحقیق بڑھ گئی جناح کی جو فکر ہے، سوچ ہے، جو سیاسی سوچ و فکر ہے، وہ اس میں ترقی ہو گئی، ببطء، آہستہ آہستہ. ولیکن بصورت ثابتہ، لیکن بڑی مضبوطی کے ساتھ وہ بڑی. فکان جناح زعیما، وہ لیڈر تھے، لحزب الرابطۃ الاسلامیہ، رابطہ اسلامی کی جماعت کے وہ لیڈر تھے. قد قویت الصلات، تحقیق ان کے جو تعلقات تھے، والعلاقات الفکریہ، اور فکری تعلقات تھے ان کے، اور وفین الفیلسوف الاسلامی، اور اسلامی فلاسفر علامہ محمد اقبال کے درمیان میں جو تعلقات تھے وہ بہت بہتر ہو چکے تھے. وبدا یکافح جناح لاستقلال مسلمی شبہ القارہ، اور کوشش شروع کر دی جناح نے آزاد کرنے کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں کو، ولی وطن خاص، اور ایک خاص وطن کے لیے انہوں نے کوشش شروع کر دی. لیستطیعوا، تاکہ مسلمان جو ہے یعیشوا فیہ، کہ وہ اس ملک کے اندر یا اس وطن کے اندر جی لیں، حیاتہم الخاصہ، اپنی خاص زندگی، حسب معتقداتہم وعاداتہم، اپنے عقائد اور اپنی عادات اور ثقافت کے لحاظ سے اپنی زندگی وہاں پر گزار لیں. وقالا، اور یہ کہا محمد علی جناح نے، ودع الہند، میں ہندوستان کو تو الوداع کہہ رہا ہوں. وقد ترکت فیہا کثیرا من الاصدقاء، تحقیق میں نے چھوڑے ہیں اس میں اپنے بہت سارے دوست. اود، میں پسند کرتا ہوں، ان یعیش کل فرد فی سلام، کہ ہر شخص جو ہے سلامتی کے ساتھ رہے. دعنا ندفن الماضی، چھوڑ دیجئے کہ ہم ماضی میں جو کچھ ہوا اسے ہم دفن کر دیتے ہیں. ولنبدأ من جدید، اور ہم نئے سرے سے زندگی گزارتے ہیں. کدولتین مستقلتین، جیسے کہ دو الگ الگ سلطنتیں. وکان جناح یحتز یحترم، اور جناح جو تھے وہ یعتز، مطلب عزت دار تھے اور احترام کیا کرتے تھے اس پیشے کا، التی ینتمی الیہا، جس کی طرف وہ ان کا میلان تھا. وکان لا یقبل الاہانۃ، اور کبھی بھی تذلیل کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے. کان شدیدا بالنسبۃ لخصومہ، وہ بڑے سخت تھے اپنے دشمنوں کے معاملے میں. وکان من الشعب علی ہؤلاء، ذمہ تھا کہ اس قوم کے کہ وہ سمجھیں، ان یفہموا کل ما یریدہ، کہ وہ سمجھ لیں کہ محمد علی جناح کیا چاہتے ہیں. ولا شک بانہ کان عنیفا وقاسیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بڑے سخت تھے، سخت دل تھے. الی حد کبیر، بڑی حد تک. لیکن یہ بات تو بہت، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ولکنہ لم یحمل حقدا، لیکن ان کے دل میں جو ہے وہ حقد یعنی حسد نہیں تھا، ضد الحنادی کا، ہندوؤں کے بارے میں، او زعمائہم، یا ان کے لیڈروں کے بارے میں. وکان یعتقد ان خصومہ، اور ان کا یہ اعتقاد تھا کہ بے شک ان کا جو دشمن ہے، سوف یدرکون، وان قریب جان لیں گے، عاجلین جلدی، او عاجلین یا تھوڑی دیر کے بعد، ان العمل الذی قام به، کہ وہ کام جس کے لیے وہ شروع ہوئے تھے، انما کان یقصد المسلمین، کہ ان کا مسلمانوں کا ہی ارادہ تھا اور ہندوؤں کی خدمت بھی تھی اس میں. کذالک، اسی طرح. وہذا یتضح من کل موقفہ فی مجال السیاسہ، اور یہ واضح ہوتی تھی بات ہر جگہ پر سیاست کے اس میدان میں. وہذا ما کان یعتقد فیہ الفیلسوف الشاعر علامہ اقبال، اور یہی سوچ تھی علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی. وکان جناح نظیفا خالصا، اور جو جناح تھے
यानी क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना थे, वो नज़ीफ़न साफ़ सुथरे, खालिसन फ़ी कुल्ल मराहिल हयातिही, अपनी ज़िंदगी के हर मरहले में बिल्कुल वाज़े थे, फ़ी नफ्सी अपने ज़ात के एतबार से, और फ़ी मलबसी अपने पहनने के एतबार से, और फ़ी तरीक़त हयाती और अपनी ज़िंदगी के हिसाब से, और फ़ी मुआमलतिही लिन्नासी और लोगों के साथ मामलात करने में भी बहुत वाज़े थे। सवाउन इंदमा कान तालिबन, चाहे जब वो तालिब इल्म थे या जब वो वकील बन गए या सियासी हुए या ज़ईमन या जब वो लीडर बने उस वक़्त, और हाकिमन या जब उनको ज़िम्मेदारी सुपुर्द कर दी गई तब। वफ़ातुहु, उनकी वफ़ात, ये इनके हालात के हवाले से कुछ न कुछ आपको मालूम हो गया। वकाना युरीदुस्सलाम लिल जमीई, और वो सब के लिए सलामती ही चाहते थे। वसयज़ल्लु इस्मुहु मक़रूनन बिस्मि पाकिस्तान, और मुस्तकिल हमेशा रहेगा उनका नाम मक़रूनन माना मिला हुआ, बिस्मि पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ, तालमा बक़ियत पाकिस्तान, जब तक भी पाकिस्तान रहेगा, अला ज़हरिल अर्ज़ि, रुए ज़मीन पर। काना यज्तहिदु लैला नहारा, वो दिन रात कोशिश करते थे। वमा काना युबाली बिसिहतिही, और अपनी सेहत की परवाह नहीं करते थे। सुम्मा तुव्फ़ी हाज़ा ज़ईम, फिर ये जो लीडर है ये वफ़ात पा गए 11 सितंबर 1948 को, रहमहुल्लाह, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। तो ये क़ायद आज़म मोहम्मद अली जनाह के बारे में आम तौर पर हमारे यहाँ मज़मून आ जाता है, तो इसको अगर आप लिखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी जितनी बातें थी वो मैंने इसमें कर दी हैं। बाज़ खुलासा जात लिखने वालों ने बहुत लंबे मज़ामीन लिखे हैं जो कि एक स्टूडेंट की पहुँच से बाहर होता है और वो स्टूडेंट उन्हें याद नहीं कर सकता। तो इसमें जो मैंने काफ़ी कांट छांट किए और आगे पीछे जुमले किए हैं और कुछ अपनी तरफ से इसमें मिलाए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए मुफीद होगा। इससे इस्तिफ़ादा करके हमें अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।